تم امت سے فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ ہزار فلسفے تراش لیں، ہزار منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کرتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے
ربیع الاول کی بشارت دی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس طرح کے اور بہت سارے وعدے اس کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ عجیب سی کہانی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حکم اس باب میں نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب 29 دن ہو جائیں تو پھر چاند دیکھو، اور اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ 30 دن پورے کرو۔ بس یہ سادہ سا ایک نظام ہے۔ باقی وہ مبارک دن، وہ مبارک لمحے، وہ مبارک مہینے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں رکھی ہیں، تو ان سے برکتیں حاصل کرو۔ تو یہ جو ہم ایک وہ بھیڑ چال کے طور پہ یہ شعر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے کی جس نے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی، تو یہ کتنی بدترین بات ہے کہ حضور کے نام وہ چیز منسوب کر دی جو میرے حضور نے فرمائی ہی نہیں۔ یہ بلکہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جانتے بوجھتے جھوٹ بھرا اور میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نام سے ایسی کوئی بات موجود نہیں، اور اس کو کبھی بھی شیئر نہ کیجیے گا۔ باقی آپ خبر دیں یا نہ دیں، جب ربیع الاول آئے گا پورے زمانے کو خبر ہوگی۔ وہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے، بلبلیں چہکنے لگیں گی، غنچے مہکنے لگیں گے، کلیاں چٹکنے لگیں گی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ تو جب وہ مبارک گھڑیاں، جن گھڑیوں میں صدیاں قبل میرے حضور آئے تھے، تو وہ لمحے آئیں گے تو برکتیں خود آپ روحوں میں اترتی محسوس کریں گے۔ باقی انتظار ضرور کیجیے گا، لیکن ایسی کوئی خبر اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔